ٹرمپ ایران سے مذاکرات کا فیصلہ آئندہ 2 ہفتے میں کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کی پریس کانفرنس، کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ واضح کر چکے ہیں کہ ایران کو جوہری ہتھیار بنانے نہیں دیں گے۔ ایران کے پاس کسی صورت جوہری ہتھیار نہیں ہو سکتے۔ امریکہ نے مذاکرات کے لیے ایران کو 60 دن دیے۔ 61ویں دن اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران پر حملے کا منصوبہ منظور کر لیا۔ حملہ کب کیا جائے گا فیصلہ ٹرمپ کریں گے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل اور ویب سائٹ بلومبرگ کی رپورٹ سامنے آ گئی۔ رپورٹ کے مطابق جنگی بحری جہاز مشرقی بحیرہ روم اور بحیرہ عرب میں پہنچ گئے۔ امریکی اداروں نے ایرانی جوہری پروگرام پر حملے کی تیاری مکمل کر لی۔ امریکی حکام ٹرمپ کے اشارے کے منتظر۔ ٹرمپ نے اندیا دیا تھا کہ آئندہ ہفتہ فیصلہ کن ہوگا۔ ٹرمپ کا بھی رد عمل، حملے کی منظوری کی تردید کر دی۔ کہا کہ برطانوی اخبار کو معلوم ہی نہیں کہ میں ایران سے متعلق کیا سوچتا ہوں۔ ایران پر حملے کی منظوری پر ترجمان برطانوی وزیر اعظم کا رد عمل۔ برطانوی وزیر اعظم کی صدر ٹرمپ کو دماغ ٹھنڈا رکھنے کا مشورہ۔ کیئر سٹارمر نے کہا کہ محاذ رائے کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے۔ فریقین سے کہتے ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں۔ ایران اسرائیل جنگ پر کشیدگی میں اضافہ۔ اسرائیلی حکام کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 65% ایرانی میزائل روکے گئے، جبکہ ایک روز قبل یہ شرح 90% تھی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق تل ابیب کو امید ہے کہ امریکہ 48 گھنٹوں میں جنگ میں شمولیت کا فیصلہ کر لے گا، تاہم اسرائیل ٹرمپ کا زیادہ دیر تک انتظار نہیں کرے گا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ حملے سے قبل 3 نکات پر یقین دہانی چاہتے ہیں۔ ٹرمپ کی خواہش ہے کہ امریکہ طویل جنگ میں نہ الجھے، ایران کا جوہری پروگرام بھی مکمل طور پر ختم ہو۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ایک مرتبہ پھر دھمکی۔ کہا کہ ایران کے سپریم لیڈر خامنئی پر حملے سے متعلق تمام آپشنز میز پر ہیں۔ ایران پر حملوں کے دوران کسی کو استثناء حاصل نہیں۔ ہم نے ایران کو بہت نقصان پہنچایا۔ ٹرمپ سے بہتر ہمارا کوئی دوست نہیں۔ اسرائیل پوری طاقت سے اپنا دفاع کرے گا۔ ٹرمپ جنگ میں شامل ہوتے ہیں یا نہیں فیصلہ وہی کریں گے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کہتے ہیں حملے کا خامنئی سے بدلہ لیں گے۔ صہیونیوں کے امریکی دوست آخر کار کھل کر منظر عام پر آ گئے ہیں۔ امریکہ سے مدد مانگنا اسرائیل کی کمزوری کا ثبوت ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا بیان۔ کہا کہ ایرانی عوام بتا دیں وہ خوفزدہ نہیں۔ ایرانی عوام دشمن کے سامنے بلا خوف ڈٹے رہے۔ عراق کے اعلیٰ رہنما آیت اللہ علی سیستانی نے اسرائیلی دھمکیوں پر سخت رد عمل دیا۔ کہا کہ ایران کے اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنایا گیا تو سنگین نتائج ہوں گے۔ خامنئی کو قتل کی دھمکیاں دینا نہایت احمقانہ اور غیر ذمہ دارانہ عمل ہے۔ حزب اللہ کی جانب سے بھی بیان جاری، نتائج تباہ کن ہوں گے۔ ایران کا اسرائیل پر پہلی بار 2000 کلومیٹر مار کرنے والے سجیل میزائلوں سے حملہ۔ اسرائیل کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ تل ابیب سمیت 6 مقامات پر شدید نقصان پہنچا۔ 221 اسرائیلی زخمی ہو گئے۔ جنگ میں پہل کرنے والا اسرائیل شکوے شکایت پر اتر آیا۔ کہا ایران نے حملے میں کلسٹر بم کا استعمال کیا اور اسپتال کو نشانہ بنایا۔ ایرانی حکام نے دعوے کی تردید کر دی۔ کہا حملوں میں اسرائیلی کمانڈ ہیڈ کوارٹر اور انٹیلیجنس کیمپ کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی حملوں میں اب تک 24 اسرائیلی ہلاک، 400 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کی ایران کے شہر عراق میں آبادیوں کو خالی کرنے کی وارننگ۔ اسرائیلی حملوں کے بعد تہران اور عراق میں دھماکے سنے گئے۔ ایران کی فوجی کمان خاتم الانبیاء نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ کسی بھی براہ راست مداخلت کی صورت میں تنازع پورے خطے تک پھیل جائے گا اور ناقابل تلافی ضربیں لگیں گی۔ روسی صدر پیوٹن کی ایران اور اسرائیل کو جنگ بندی کی پیشکش۔ کہا کہ ایرانی عوام اپنی قیادت کے ساتھ متحد ہیں اور اسرائیل کے موقف سے اتفاق ممکن نہیں۔ تمام فریقین کو دشمنی کے خاتمے اور ایران کے پرامن جوہری حق کو یقینی بنانے کے راستے تلاش کرنے چاہیے۔ چینی وزارت خارجہ نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ فوری کشیدگی میں کمی کرے اور علاقائی عوام کے مفادات کو ترجیح دے۔ چین نے طاقت کے استعمال اور خود مختاری کی خلاف ورزی کی ہر کوشش کی کھل کر مخالفت کر دی ہے۔ اسرائیل ایران کا معاملہ بات سے حل کرنے کی کوشش جاری۔ اور پھر وزیر خارجہ کا ایران کے ساتھ جوہری معاملے پر مذاکرات کا فیصلہ۔ ایران سے جرمنی، فرانس اور برطانیہ کی بات چیت آج ہوگی، جس میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی شریک ہوں گے۔
مذاکرات جنیوا میں ہوں گے. امریکہ بھی یورپی وزراء خارجہ کے ایران سے مذاکرات پر متفق. ادھر اسرائیل ایران جنگ پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بھی آج طلب. اجلاس ایران کی درخواست پر بلایا گیا. سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کی ایرانی درخواست کو پاکستان، چین اور روس کی حمایت حاصل ہے. Iran strongly condemns unjustified and illegitimate aggression by Israel against the Islamic Republic of Iran. The Israeli military strikes violate the sovereignty and territorial integrity of the Islamic Republic of Iran. Iran has the right to self-defense under Article 51 of the UN Charter. The international community and the United Nations bear the responsibility to uphold international law, stop this aggression immediately, and hold the aggressor accountable for its actions. پاکستان اسرائیل کی ایران کے خلاف جارحیت کی سخت مذمت کرتا ہے. ایران کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اپنے دفاع کا حق ہے. عالمی برادری جارح کو انصاف کے کٹہرے میں لائے. اسرائیلی جارحیت ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہے. ترجمان دفتر خارجہ کی میڈیا بریفنگ. کہا کہ 21 مسلم ممالک نے ایران پر اسرائیلی جارحیت کو مشترکہ اعلامیے میں مسترد کر دیا ہے. اسرائیلی اقدامات کو بین الاقوامی قوانین اور UN چارٹر کے خلاف قرار دیا. مشرق وسطی کو جلد ایٹمی اور تباہی کے بھاری ہتھیاروں سے پاک خطہ قرار دینے پر زور دیا گیا. جیسے کو تیسا، ایک طرف مسلمان جو شہادت کے جذبے سے سرشار ہیں تو دوسری جانب ڈرپوک یہودی ہیں جن کی حملے کا نام سنتے ہی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں. کچھ ایسا ہی ہوا صہیونی نیوز چینل کے ساتھ جب اینکرز تبصرہ کر رہے تھے تو عین اسی وقت ایرانی میزائلوں کی بارش ہو گئی. دھماکوں کی آواز سے اسٹوڈیو میں افراتفری مچ گئی. سب الٹے پاؤں بھاگے. ایران میں پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے. امیگریشن حکام کے مطابق گزشتہ روز 115 طلبہ سمیت 604 افراد سرحد عبور کر کے پاکستان میں داخل ہوئے جن میں اکثریت زائرین کی ہے. 12 جون سے اب تک 644 طلبہ سمیت 5608 پاکستانی ایران سے واپس آ چکے ہیں. ضلعی انتظامیہ نے تمام افراد کو ان کے آبائی علاقوں کی جانب روانہ کر دیا ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں تاریخی ملاقات. طے شدہ 1 گھنٹے کی ملاقات 2 گھنٹے جاری رہی. صدر ٹرمپ نے پاکستان کی امن کوششوں اور انسداد دہشت گردی میں کردار کو سراہا جبکہ فیلڈ مارشل نے پاک بھارت کشیدگی کم کرنے میں ٹرمپ کے مثبت کردار پر شکریہ ادا کیا. ٹرمپ نے کہا عاصم منیر سے ملاقات اعزاز ہے. وہ جنگ کے بجائے امن کی طرف گئے. دونوں رہنماؤں نے تعاون جاری رکھنے اور دورہ پاکستان کی دعوت پر اتفاق کیا. سال سے تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ. تو پہلی دفعہ آرمی چیف کو اس طرح کھانے پہ مدعو کیا گیا اور اس کے بعد جس قسم کی پذیرائی ہوئی، بیانات جو اس طرف سے آ رہے ہیں تو اس سے ایک بڑی کلیئرٹی سچویشن میں آ رہی ہے کہ پاکستان جو ہے ملیٹریلی، ڈپلومیٹکلی اور اکنامکلی جو ہے وہ ترقی کی اور مضبوطی کی منزلیں طے کر رہا ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور صدر ٹرمپ کی ملاقات پاک امریکہ تعلقات میں ایک سنگ میل ہے. امریکی صدر کی فیلڈ مارشل کو دعوت اور ملاقات کی مثال نہیں ملتی. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں ملاقات میں بین الاقوامی اور خطے کے امور زیر بحث آنے سے پاکستان کی اہمیت اجاگر ہوئی ہے. سینیٹر فیصل وافدہ بولے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو امریکہ میں بہت زیادہ پروٹوکول ملا. اس طرح دنیا میں کسی کو مدعو نہیں کیا گیا. سپاہ سالار کے ہوتے ہوئے انہیں کوئی ڈو موڑ نہیں کہہ سکتا. پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا وائٹ ہاؤس میں لنچ. نریندر مودی کے G7 میں گروپ فوٹو کا حصہ بننے کے جتن. بھارتی کانگریس نے آڑے ہاتھوں لے لیا. کہا جو مودی پاکستان کو دنیا میں تنہا کرنا چاہتا تھا اس پاکستان کو وائٹ ہاؤس میں VIP ٹریٹمنٹ ملا. مودی کی موجودگی میں بھارت کی خارجہ پالیسی ناکام ہو چکی ہے. بھارت دنیا میں تنہا ہو چکا ہے. اور پاکستان کو کھل کر کھڑا ہو جانا چاہیے. اہل غزہ کے ساتھ، فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے. یہود ہنود یہ ایک ہے، وہ ایک دوسرے کے اتحادی ہیں. امریکی صدر نے کبھی فلسطینیوں کی بات نہیں کی. پاکستان اسلامی دنیا کی طاقتور ایٹمی قوت ہے. پاکستان کو ایران کے ساتھ کھل کر کھڑا ہونا چاہیے. اسرائیل کو جواب دینے پر ایران کے ہاتھ روکے جا رہے ہیں. سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کا قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال. کہا مسلمان بھائیوں کا خون پی پی کر صہیونی درندوں کی پیاس نہیں بجھ رہی.
اسرائیل نہتے فلسطینیوں پر مسلسل بمباری کر رہا ہے. صہیونی اور مودی کے مرنے پر ان کو تکلیف ہوتی ہے. OIC اب بس دکھاوا ہے. یہود اور ہنود ایک ہیں, ایک دوسرے کے تحادی ہیں. پاکستان نے ہمیشہ امن کو جنگ پر فوقیت دی ہے. آپریشن بنیان و مرصوص میں کامیابی امن کی جیت ہے. DGI SPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی کراچی میں طلبہ کے ساتھ خصوصی نشست. کہا کہ آپ لوگوں نے معلومات کی جنگ میں پاکستان کے ہراول دستے کا کردار ادا کیا ہے. پاکستان خطے میں نیٹ ریجنل اسٹیبلائزر کا کردار ادا کرتا رہے گا. طلبہ نے پاکستان کی اندرونی اور بیرونی سیکورٹی سمیت مختلف موضوعات پر سوالات کیے. DGI SPR نے طلبہ کے جذبے کو سراہا. افواج کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں جو ہمارے وطن کا دفاع کر رہے ہیں, اور میں خاص طور پر چیئرمین بلاول بھٹو اللہ افواج کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں. بلاول بھٹو نے مشکل حالات میں عالمی سطح پر ملک کی ترجمانی کی. مشکل حالات آئے تو ہر بچہ, نوجوان, عورت, بوڑھا اپنے وطن کے لیے لڑے گا. آصف بھٹو زرداری کا قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال. کہا ایوان سے درخواست ہے بجٹ کو عوام, فیڈریشن اور خواتین دوست بنائیں. تعلیم کوئی آسائش نہیں کہ بلکہ بنیادی حق ہے. ماحولیاتی تبدیلی سے پاکستان بری طرح متاثر ہو رہا ہے. ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے. آپ سب نے فیصلہ کیا ہے کہ اسمبلی کو آپ نے ایسے ہی چلانا ہے, تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں تو یہ کہہ سکتا ہوں, آرڈر 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 ان دا ہاؤس. پنجاب اسمبلی بجٹ اجلاس. صوبائی وزیر خزانہ کی جانب کتاب پھینکنے کا معمہ سلجھ گیا. اسمبلی تفتیش کے دوران اپوزیشن رکن حسن ملک کا نام سامنے آیا. فوٹیج دیکھنے کے بعد اسپیکر کا کارروائی کا فیصلہ. حسن ملک کو اجلاس میں نہ شریک ہونے کا حکم. قواعد 210 کے تحت آرڈر جاری. اپوزیشن لیڈر احمد بچر کہتے ہیں کہ ترقیاتی بجٹ اچانک 842 سے 1240 ارب پر پہنچ گیا. اتنی سخت نہیں تو بڑھایا کیوں؟ پچھلے سال کتنا ترقیاتی بجٹ اور کہاں خرچ ہوا, اس ایوان کے سامنے آنا چاہیے. قائمہ کمیٹی خزانہ نے پیٹرولیم مصنوعات پر کاربن لیوی کی منظوری دے دی. بجلی کے بلوں پر 10% سرچارج کی حد ختم کرنے کی بھی منظوری. سیکرٹری پیٹرولیم مومن علی آغا کی قائمہ کمیٹی کو لیوی پر بریفنگ. بتایا نئے مالی سال سے پیٹرولیم مصنوعات پر 2.5 روپے فی لیٹر لیوی لگے گی. مالی سال 2026 اور 27 کے دوران کاربن لیوی 5 روپے فی لیٹر پر لگائی جائے گی. اگر کوئی فیصلہ غیر آئینی ہے تو عدالت اس کو واپس لے سکتی ہے. مخصوص تشدد کے کیس میں جسٹس امین الدین خان کے ریمارکس. کہا سپریم کورٹ آئین کی پابند ہے. جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا آپ اگلے انتخابات کی تیاری کریں. وکیل سلمان اکرم راجہ بولے ایسے ہی حالات رہے تو اگلے انتخابات بھی ایسے ہی ہوں. دلائل سننے کے بعد عدالت نے سماعت آج پھر ہوگی. تاریخ کی سب سے بڑی سائبر چوری. 16 ارب سے زائد لاگ ان کریڈنشلز لیک ہوئے. ایپل, گوگل, فیس بک اور گیٹ ہب جیسی بڑی کمپنیوں کے صارفین متاثر. ذاتی معلومات اور آن لائن سیکورٹی شدید خطرے میں. ماہرین نے خبردار کر دیا. کہا ہیکرز اس ڈیٹا کا غلط استعمال کر سکتے ہیں. تمام صارفین کو فوری طور پر اپنے اکاؤنٹس کے پاسورڈز تبدیل کرنے کی ہدایت کر دی. ڈمپر ہے یہ, ایک تو اوور لوڈ تھا, اس کے اندر ریتی بجری تھی اور یہ اسپیڈ میں تھا. فیملی جا رہی تھی بفر زون سے کراچی ایئرپورٹ کی جانب حاجیوں کو ریسیو کرنے کی نیت سے. تو یہ حادثہ COT شارع فیصل کے قریب پیش آیا, جس میں گاڑی کھڑی حالت میں موجود تھی اور تیز رفتار ڈمپر گاڑیوں میں آپ لوگ جا رہے تھے؟ ہم مختلف 4 سے 5 گاڑیوں میں بٹے ہوئے تھے. کراچی کے علاقے راشد منہاس روڈ پر تیز رفتار ڈمپر گاڑی پر الٹ گیا. حادثے میں کار میں سوار بچی اور خاتون جاں بحق. ایک خاتون شدید زخمی. کرین کی مدد سے مٹی سے لدا ڈمپر کار سے ہٹایا گیا. پولیس کے مطابق ڈمپر ڈرائیور حادثے کے بعد فرار ہو گیا. گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی.
पंजाब पुलिस का रहीम यार खान के कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। चक्कर बोर्ड के करीब लठानी गैंग से झड़प, दिलमुराद मोदी और फारूक लठानी समेत मुतअद्दिद डाकू जख्मी। डाकू की पनाहगाहें नजर आतिश। DPO कहते हैं कि जदीद हथियारों से कार्रवाई जारी रहेगी। क्रिमिनल्स के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन तसलसल से जारी रहेंगे। अमेरिका ने गैर मुल्कियों के लिए स्टूडेंट्स वीज़ा पर आयद पाबंदी उठा ली। तलबा को दरख्वास्त के साथ वीज़ा हुक्काम को सोशल मीडिया अकाउंट्स तक रसाई देना लाजमी करार। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि गैर मुल्की तलबा स्टूडेंट्स वीज़ा के लिए दरख्वास्त दे सकेंगे। दुनिया भर में सफारत खानों और काउंसिल खानों को नई हिदायत जारी कर दी। सोशल मीडिया तक रसाई का मकसद अमरीकी मुखालिफ रवैयों के बारे में जानना है। मजलूम फ़लस्तीनियों को इजरायली मजालिम से निजात न मिली। गजा में इमदाद की आस में खड़े शहरियों पर बम बरसा दिए गए। हमले में 19 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 24 घंटों के दौरान शहदा की तादाद 140 हो गई। एशियंस हॉकी कप के सेमीफाइनल्स आज खेले जाएंगे। मलेशिया के शहर कोलालमपुर में जारी नेशंस कप के पहले सेमीफाइनल में कोरिया को न्यूजीलैंड का चैलेंज दरपेश होगा। दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान और फ्रांस की टीमें टकराएंगी। अहम मुआरका पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे होगा। और दुनिया में रहने के लिए कौन सा शहर सबसे बेहतर है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने मयार ज़िंदगी की सालाना दर्जाबंदी जारी कर दी। सेहत, तालीम, सिक्योरिटी, माहौलियात और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अहम शोबों में मबनी इस फहरिस्त में 173 शहरों का जायज़ा लिया गया। स्विट्ज़रलैंड के 2 शहर ज़्यूरिख और जिनेवा अपनी खूबसूरती, सहूलतों और मिसाली तर्ज़ ज़िंदगी के बायस दुनिया के 10 बेहतरीन शहरों में शामिल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।